نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا الله هو حق اليقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. افضل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک اللہم لبیک. قابل صد احترام معزز سامعین، اج دے درس تصوف پاور آف بلیو دا ذکر کریں گے، یعنی یقین دی طاقت. قرآن کریم دی سورہ واقعہ دی 95 ہے پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے. ایسا پاک سونے رب نے فرمایا کہ ان میں ذرا بھی شک نہیں ہے اور یہ تحقیقی یقینی گل ہے، یعنی اس چیز ذرا بھی شک نہیں، حق الیقین دی گل ہے. قرآن کریم جل رب العزت نے یقین دے بارے ذکر فرمایا جنہوں 3 یقینات دے وچ مختصر کیتا جا سکتا ہے. ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین. حق الیقین یقین دا آخری اور کامل درجہ. علم الیقین ہے کسی چیز دے بارے علم ہو جانا، وہ دی معلومات حاصل ہونا. مثلا اگ دے بارے علم ہے کہ اگ اداں دی ہوندی ہے، اے کچھ کردی ہے، اے فائدے دندی ہے، نقصان دندی ہے، جلاؤندی ہے. یہ علم الیقین ہے. جدو انسان اگ نوں دیکھدا ہے، وہ دے شعلے اٹھدے دیکھدا ہے تے مشاہدہ کردا ہے. یہ عین الیقین ہے جدو اپنی اکھاں نال دیکھ لیندا ہے. جدو اپنی انگل اگ چ پاوندا ہے، اگ جلاؤندی ہے، تے یہ حق الیقین ہے. تو کوئی بھی کامیابی حاصل اگر انسان نے کرنی حق الیقین نہ ہوندی ہے. اسی طرح ایمان اللہ رسول دے لیا جد تک انسان اللہ دی سونے دی پاک ذات تے حق الیقین دا کمال حاصل نہیں کرے گا. حق الیقین دا کمال عشق مولا نہ حاصل ہوتا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تے یقین نہ عشق مولا دا کمال حاصل ہوتا. دوئے لازم و ملزوم ہے، ایک ہی چیز دے حقیقت دوئے نہ آیا. تو یعنی انسان جڑا اگر کوئی شے حاصل کرنا چاہتا ہے اس چیز دے بارے یقین ہونا ضروری ہے. حدیث پاک دے اندر بھی ہے، حدیث قدسی جا کے رب سونے فرمایا کہ میں انسان نہ او دے گمان دے مطابق معاملہ کرنا، کہ انسان میرے کو جو توقع رکھدا، امید رکھدا، غرض رکھدا، جو میرے کو چاہتا ہے تو میں انہوں عطا کردا. یعنی اگر حق الیقین نہ دل دی گہرائیاں جو دعا منگدا تو پھر اللہ پاک انہوں ضرور عطا فرماؤندے جو بھی کو اللہ سونے کو منگدا. تو جو اللہ سونا مناسب سمجھدا فوری دینا یا کچھ دیر بعد یا قبل یا آخر دینا، یہ اللہ دی مرضی، اللہ بہتر جاندا. لیکن اللہ رب العزت نے یہی گل دسی ہے. انسان کو جنی بھی انفارمیشن ملتی ہے، اطلاعات ملتی ہے، علوم حاصل ہوندے ہیں، حواس دے ذریعے ہی ہوندے ہیں. تو جدو انسان جو کچھ دیکھدا ہے، سونگدا ہے، چکھدا ہے، سندا ہے، چھوندا ہے، اور اس کو علاوہ بھی انسان دے اندر باطنی حواس موجود ہے، ہر لطیفے دے اندر حواس موجود ہے. تو جدوں پھر اس چیز دے بارے انسان یقین کر لیندا، یعنی حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے اس چیز دے بارے. اور یقین دیاں جدو جڑیاں لہراں نے ہر آدمی دے اندر نعمت اللہ رکھیاں ہوئی ہیں، خود اعتمادی نے لہراں موجود ہے، قوت ارادی دیاں لہراں موجود ہے، اور توجہ اٹراٹک دیاں لہراں موجود ہے.
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਦੀਆਂ એનર્ਜੀਆਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੈਰ ਮੁਜ਼ਲਜ਼ਲ ਯਕੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਸੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯਕੀਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਵਜ਼ ਫੁੱਟਦੇ ਆ ਫੌਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਤਾਇਜ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ, ਤਲਬ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 17 ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦਾ 90% ਦਾ 10% ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੌਰੀ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਥੱਕਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ, ਸੋਚਦਾ, ਗੌਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਫਿਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਸੂਸੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਕਰ ਹੈ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਸੋਚਣਾ, ਯਾਨੀ ਦਿਲ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ। जैसा कि सुने रब ने कुरान की फरमाया अफला यतफक्करून अफला यतदब्बरून अफला ताक़िलून। तो जब इंसान वो चीज़ के बारे किसी भी चीज़ के यकीन हासिल होता, अगर इंसान चाहता मैं गरीब है तो मैं अमीर बन जा तो बन सकता, अगर वैसा सोचता, वैसा यकीन करता और बार बार उस गल अंदर दोहराता, अगर अल्लाह मुनासिब समझदा थोनू जैसा चाहता था फरमांदा। अगर एक नौकर सोचता फैक्ट्री का मालिक बना तो बन जाता। अगर चूँकि जो इंसान के यकीन दी लहरां विचों वेव्स एनर्जियां फुटदियां ने, चूँकि इन्हां दे अंदर मगनातीसी कशिश मौजूद है और इंजज़ाब खराज की कैफियत भी मौजूद है। तो अपनियां मुतलका लहरां जिन्हां दी फ्रीकुएंसी एक होंदी है, इन्हां तो रजू करदियां ने, बम ही मिलदियां ने, तो यकीन की ताकत मजीद इंसान की वधदी जाती है। तो इंसान जो कुछ भी सुनता आया, देखता आया, चखता आया, सुंघता आया, सोचता आया, वो असरात इस वास्ते शुरू हो जाते हैं। जिमें कि अज की साइंस ने आख्या कि लहरां इंसान के जो सोच चो फुटदियां ने, शौर चो भी, लाशौर चो भी। तो चूँकि कायनात लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कानून है, साइंस कहते हकीकत है लॉ ऑफ इश्क है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह सोहणे दे इश्क दा परताव है जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अज के साइंसदान कहते हैं। तो बाहर इंसान अगर अल्लाह को जो भी गुमान रखता, अगर इंसान चाहता कि मैं साइकिल लैनी है, जो साइकिल के बारे बार बार सोचता, एक वक्त आता उन्होंने साइकिल मिल जाती, कार के बारे सोचता कार मिल जाती है, कोठी के बारे सोचता कोठी मिल जाती है। लेकिन बार बार सोचण ना वो एनर्जियां फौरी काम शुरू कर देंगे। इस वास्ते इंसान को यकीन कर लेना चाहिए कि जो मैं थोड़े रब को तलब कर रहा तो वह मिलन के प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, यानी लहरां ने अपना काम शुरू करता। तो जिन्ना पुख्ता यकीन होगा, जिन्नी कुव्वत इरादी मजबूत हो, खुद एतमादी मजबूत हो, उन्नी छेती ही इंसान को नेमतां मिलणगियां। अगर इंसान ये यकीन रखता कि मैं किडू पहाड़ को सर करा तो कर सकता, माउंट एवरेस्ट को सर करा तो कर सकता। अगर इंसान चाह लगे मैं जैसा कि रब सोना चाहता कि वली कामल बना, वली कामल बन सकता, डॉक्टर बनना चाहता, इंजीनियर बनना चाहता, वकील बनना चाहता, जज बनना चाहता, बिजनेसमैन बनना चाहता, तो जिमें ही उस गदाई हकुल यकीन हासिल होता और ये अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो बार बार सोचण ना कैफियत जो चाहता अंदर सेव होने लग पैंदी आ, उसकी प्रोग्रामिंग होने लग पैंदी आ। क्योंकि इंसान का दिमाग जोड़ा ये तो सॉफ्टवेयर है, ये इंसान का हार्डवेयर है, तो ज़हन जो सॉफ्टवेयर है, तो ये जो एप्लीकेशन है इंसान से प्रोग्रामिंग करेगा पाएगा तो वैसे ही असरात जोड़े फौरी शुरू हो जाते। और यकीन जोड़ा सोच जी है एक बीज है, जिमें इंसान बीज
ਬੋਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਬਾਬ ਮਜ਼ੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫੌਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੀ ਕੁਵਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਮੁਸਲਸਲ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਯਕੀਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਂ, ਦੁੱਖ ਚੋਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ, بیماری چوں کر سکتا اگر انسان نو حق یقین حاصل ہو جائے. تو بے یقینی جڑی ہے انسان نو منفی پاسے لے جاندی ہے، زوال دے پاسے لاندی ہے، ناکامی دے پاسے لے جاندی ہے. یقین ہے انسان نو عروج اور کامیابی دے پاسے لے کے جاندا. اگر انسان بیمار اور یقین کر لے کہ میں صحت مند ہو رہا اور بار بار دہرائے تو صحت مند ہو جائے گا. اگر انسان بار بار سوچتا میں بیمار ہوں، میں فلاں بیماری بار بار کرتا ہے، انہوں ویسے بیماری شروع ہو جائے گی. اور ایک حقیقت ہے مائنڈ سائنس کا طالب علم میں ساری گلوں جانتے ہیں. تو خاص طور پہ انسان نو مراقبے دے اندر جدو انسان بغیر شعور معطل ہو جاتا ہے، انسان دے ذہن دی فریکوینسی 4 تو 7 سائیکل فی سیکنڈ ہو جاتی ہے، تو وہ وائبریشن جہی ہے پھر تیزی نہ کام کرتی ہے. اسی طرح جب سون لگتا یا صبح اٹھن لگتا وہ بڑے لمحے بڑے اہم ہے. اس دوران انسان جس چیز کو بار بار سوچتا وہ اندر سیو ہو جاتی ہے. یہ یقین ہی دی قوت ہے جڑی انسان کو بچاؤتی ہے. جی دیکھو نا بعض لوگ کولیاں اتنے پکدیاں کولیاں اتنے چل جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے یقین ہے کہ سارے پیر نہیں جلن گے، اور واقعہ نہیں جلتے. یہ یقین دی وجہ نال ہے سارا معاملہ. اسی طرح ہی اللہ رب العزت نے انسان نو یہ یقین دی قوت اس واسطے دتی ہے کہ انسان ایمان دی روح حاصل کرے، حق الیقین. جس مقصد واسطے سونے رب نے انہوں پیدا کیتا وہ مقصد حاصل کرے. قرآن سے سارا پروگرام دسیا، اور رب سونے دسیا کہ انسانوں تو میں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا ہے واسطے تس وابتغوا الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون فتابون یحببکم اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتابون یحببکم اللہ. کہ تسی پھر پیشوا دے رہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ، دعا، توجہ، روحانی مدد، تربیت نال ہی میرے فضل و توفیق نہ میرے تا کردہ نور نہ میری بارگاہ پہنچ کے دل دے آئینے دل دی آنکھاں نہ میرا دیدار حاصل کر سکتے ہو. سارے پیدا ایسے واسطے کیتا ہے. تو جب انسان نو اللہ دا یقین حاصل ہو جاتا دیدار دا تو انہوں یقین حاصل ہوتا. لیکن کافر و منافق انہاں گلاں نوں چھپاؤندے جتھے بھی قرآن حکیم چ لقا اللہ دا ذکر ہوتا دا معنی بدل دا میرا لقا اللہ دا معنی اللہ دا دیدار ہے. تو سچے نبی ولی اللہ دا دیدار کرتے گئے کر رہے ہیں کرتے رہن گے. اتنے دنیا دیدار الہی نصیب ہوئے گا تو آخری پھر سر دیاں اکھاں نال کھلیاں اکھاں نال دیدار الہی نصیب ہوئے گا. اس دنیا کی کھلیاں اکھاں نال دیدار صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نوں ہوندا. آج ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان یقین جڑا ہے نا یہ بہت اہم چیز ہے. انسان نو جس چیز کا بھی یقین حق الیقین حاصل ہو جاتا وہ ظہور شروع ہو جاتے ہیں، اور جو چاہتا ہے انہوں وہ مل جاتا ہے اگر اللہ چاہے، کیونکہ بغیر اللہ کی مرضی تو کچھ نہیں حاصل ہو سکتا. اسی واسطے اسے پاور آف بلیف دے اتنے کروڑوں کتاباں چھپ چکی ہیں جی سائنس نے انہوں گلوں تسلیم کر لیا. وہ الگ بات ہے کہ جن علم پڑھائے نے وہ سارے مخلوق واسطے بڑھائے نے، خواہشات لذات شہوات واسطے بڑھائے نا. اور انسان نو حق الیقین دی نعمت اللہ پا کے اس واسطے دتی تاکہ میرا دیدار حاصل کرے، میرا بندہ بن جائے. اس واسطے اگر کوئی انسان یقین دی روح حاصل کرنا چاہتا حق الیقین دی، انسان نے چاہیے سچے دلوں ایمان لے اللہ رسول سے اور قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کرے، پھر خوب اس راہ چلے تو مجاہدہ کرے اور اپنا مقصد ہے جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیا دیدار الہی وہ حاصل کرے. نہ کہ دنیا کے معاملات جو آج تقسیم ازل تو ہو چکے ہیں وہی ملنے رہے. مزید انسان جو محنت کرتا ہے اگر اللہ چاہتا پھر وہ عطا فرماندا، اللہ کا قانون ہے. تو جدوں کسی گل کا یقین کر لیں تو اثر تو فوری شروع ہو جاتا.
اس واسطے انسان کو چاہیے کہ راہ مردا مسافر بنے، ففروا اللہ، جیسا کہ رب نے فرمایا اللہ طرف دوڑے، روح اللہ طرف دوڑائے جسم جو کٹ کے، کیونکہ جسم جو ٹائم سپیس کسر سکل ماضی حال و مستقبل دا کہہ دی اندر دے نوری طائف نوری پر تو نوری جسے غیر مری لطیف جڑے نے یہ ٹائم سپیس دی کش سکل دی قید تو آزاد ہے۔ اسی طرح انسان دے سوچ دیاں لہراں جڑیاں نے انسان دے انکانشیس مائنڈ دے اندر جو سیو کیتا پروگرام ہے وہ بھی انہوں نے لہراں بھی کش ٹائم سپیس تو آزاد ہے۔ محل اجی ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ حق اور یقین کا کمال حاصل کرے، اور حق اور یقین کا کمال ہے دیدار الہی۔ دنیا کے نعمتاں رب نے جو مقدر چ لکھیاں ملنیاں ہر حالت، مزید جو چاہتا وہ بھی اللہ کر مناسب چاہتا تا فرما دیندا۔ ایمان نہ ہی اللہ تے یقین دا، کیونکہ بے خدا زندگی نہیں ہوتی۔ اللہ سن دی بار کا دل دی گہرائیاں جو دعا کہ اللہ سنے ہستا بڑے حقیر پر تچر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، صاحب پیر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے اللہ سنے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، سانو حق اور یقین دا کمال عطا فرمائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت و عظمت دولت کبرا عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ بس، باقی سب ہو وما علینا الا البلاغ المبین۔